بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ صبح کے وقت میں حافظ صاحب کے پاس بیٹھا قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ کچھ دیر سبق دہرانے کے بعد چھٹی ہو جانی تھی۔ اس وقت میرے علاوہ وہاں کافی بچے تھے۔ میرے برابر میں ایک لڑکا یوسف بھی بیٹھا بڑی دل جمی کے ساتھ ہل ہل کر سبق پڑھ رہا تھا کہ مجھے ایک شرارت سوجی اور میں نے فوراً اس کی ٹوپی غائب کر دی۔ میں نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ یہ عمل کیا تھا، اس لیے کسی کا بھی دھیان میری طرف نہ گیا۔ وہ سر پر ہاتھ مار کر ہونک سا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میری ٹوپی کہاں گئی؟ ابھی تو میرے سر پر تھی۔ اس نے یہاں وہاں دیکھنا شروع کیا، پھر اونچی آواز میں بولا، میری ٹوپی دیکھی ہے کسی نے؟ یوسف کی آواز سن کر بچوں میں قدرے ہلچل مچ گئی۔ نہیں، ہم نے نہیں دیکھی۔ ادھر ادھر سے آوازیں آنے لگی۔ بچوں کا شور سن کر حافظ صاحب آگے۔ کیا ہوا ہے بچوں؟ اتنا شور کیوں مچایا ہوا ہے؟ میں جو مزے سے بیٹھا اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ حافظ جی کو دیکھ کر سٹ پٹا گیا۔ یوسف کے بتانے پر حافظ جی فوراً بانپ کے کہ یقیناً میرا ہی کارنامہ ہے۔ انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے مجھے ٹوکا۔ میں نے فوراً سے یوسف کی ٹوپی اس کی پچھلی سائیڈ پر رکھ دی۔ ٹوپی ملنے پر ایک بچہ بولا، تمہاری پیچھے ہی تو پڑی تھی یوسف، تم نے دھیان ہی نہیں دیا۔ میں نے دیکھا تھا لیکن مجھے نظر نہیں آئی، یوسف نے کہا۔ بچوں، ٹوپی مل گئی ہے تو اب بحث کرنے کی کیا ضرورت؟ تم لوگ اب چھٹی کرو، گھر جاؤ، اور تم گھر جانے سے پہلے میری بات سن کر جانا۔ حافظ جی نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی حافظ صاحب، میں نے مری مری آواز میں کہا۔ بچوں کے جانے کے بعد انہوں نے مجھے پاس بلایا اور کہنے لگے، دیکھو بیٹا، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ تم نے یہاں آ کر پڑھنا ہے تو شرارتیں نہیں کرنی اور نہ ہی اپنی اصلیت ظاہر کرنی ہے۔ ایسا کرو گے تو باقی بچے خوفزدہ ہو جائیں گے۔ اب اگر تم نے ایسی حرکت دی تو میں تمہیں نہیں پڑھاؤں گا، سمجھے تم؟ جی، میں آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گا، میں ادب سے بولا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ ان کے کہتے ہی میں وہاں سے فوراً نکل گیا۔ میں جو بہت مزے سے ہوا میں تیرتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک میری نظر نیچے ایک شخص پر پڑی۔ اس کا سر بالوں سے خالی تھا اور کچھ سامان پکڑے اپنے گھر کی جانب رواں دواں تھا۔ اس کی ٹنڈ دیکھ کر میری رگ شرارت بھڑک اٹھی۔ اسی شخص کے پیچھے ایک اور آدمی بھی چلا آ رہا تھا۔ میں نے زوردار تھپڑ اس کے سر پر مارا۔ وہ آدمی درد سے تڑپ اٹھا اور غصے سے پیچھے کی جانب چلتے آدمی کو دیکھا۔ تم نے میرے سر پر تھپڑ مارا؟ ہاں، وہ غصے سے بولا۔ دوسری آدمی نے بوکھلائے انداز میں کہا، ارے بھائی، کیا ہو گیا؟ میں آپ کو کیوں تھپڑ ماروں گا؟ ایک تو تم غلطی کرتے ہو، اوپر سے جھوٹ بھی بولتے ہو۔ یہ کہتے ہی وہ ہاتھا پائی پر اتر آیا اور دونوں لڑنا شروع ہو گئے۔ میں بہت مزے سے سائڈ پر کھڑا انہیں دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اتنے میں کچھ راہ گیر ان کی لڑائی کو رکوانے آئے۔ پھر میں انہیں وہیں چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ حافظ صاحب کے گھر پہنچ کر میں نے انسانی شکل اختیار کی اور اندر داخل ہو گیا۔ آج میرا قرآن پاک مکمل ہو جانا تھا۔ میں بھی باقی بچوں کے ساتھ وہاں جا کر بیٹھ گیا اور سبق دہرانے لگا۔ اتنے میں آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور باہر بارش برسنے لگی۔ بارش کے برسنے کی وجہ سے بچوں کو لیٹ چھٹی ہوئی اور باہر اندھیرا چھا گیا۔ حافظ صاحب کی بیگم کو کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں درکار تھی۔ میں چونکہ ابھی وہیں تھا تو میں نے کہا، میں لا دیتا ہوں آپ کو لکڑیاں۔ ان کے منع کرنے کے باوجود میں 2 منٹ میں پورے مہینے کی لکڑیاں اٹھا لایا اور ساتھ میں لالٹین کا تیل بھی۔ وہ مجھے اتنی جلدی اتنا سب کچھ لاتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم اتنی جلدی اتنی ساری لکڑیاں کیسے لائے؟ حافظ صاحب کی بیگم نے کہا، میرے لیے یہ بہت معمولی کام ہے، ویسے بھی آپ میرے استاد محترم کی بیوی ہیں تو میں
آپ بھی میرے لیے قابل احترام ہے۔ اب چونکہ میرا قرآن پاک مکمل ہو چکا تھا تو میں اب ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ حافظ صاحب، اور آپ کے لیے میری طرف سے مٹھائی کا ٹوکرا اور کچھ نایاب زیورات تحفے کے طور پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حافظ جی کی بیگوں کو میں حیران پریشان چھوڑ کر فوراً باہر نکل پڑا اور غائب ہو گیا۔ میں علیہ نور ایک جن زاد ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک قبیلے میں رہتا ہوں۔ ہم جن چونکہ ویران جگہوں یا کسی بھی سوراخ کے اندر پورے قبیلے کے ساتھ آباد ہو سکتے ہیں، سو ہم لوگ آج کل ایک درخت کے اندر موجود سوراخ میں رہائش پذیر ہیں۔ ہمارا پورا قبیلہ اس میں بآسانی سمایا ہوا ہے۔ گھر جاتے ہی ابا کو میری شرارتوں کا علم ہو چکا تھا۔ وہ میرے پہنچتے ہی انہوں نے میری عدالت میں بلا لیا۔ تمہیں 1000 مرتبہ کہا ہے آدم زادوں سے دور رہو، ان سے ہمارا دور رہنا ہی بہتر ہے ورنہ تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ انہوں نے قدرے غصے سے کہا۔ نہیں بابا، وہ لوگ تو ہم سے بہت ڈرتے ہیں، ہمارا نام سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگ جاتے ہیں۔ ان میں سے ہر کوئی ڈرنے والا نہیں، کچھ خطرناک عامل یا شیطان کی پوجا کرنے والے بھی ہوتے ہیں جو تمہیں اور اپنا غلام بنا کر ہمیشہ کے لیے قید کر سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم ان سے دور رہو ورنہ تمہارا آدم زادوں کی بستیوں میں جانا بند کروں گا۔ سنا تم نے؟ ابا نے دھمکی دیتے ہوئے بولے۔ ٹھیک ہے بابا، اوپری دل سے تو میں نے کہہ دیا تھا، لیکن اندر سے میرا بھرپور ارادہ آدم زادوں کو تنگ کرنے کا تھا۔ مجھے بہت مزہ آتا تھا جب میں انہیں تنگ کرتا اور وہ مجھے دیکھ نہیں پاتے تھے یا ڈر کر بھاگ جاتے تھے۔ مجھے عجیب سی خوشی ہوتی تھی۔ ایسے ایک دن ایک لڑکا اکیلا پارک میں بیٹھا چاکلیٹ کھا رہا تھا کہ اچانک میں نے اس سے چاکلیٹ چھین لی۔ وہ چاکلیٹ فضا میں تیرنے لگی۔ یہ دیکھ کر لڑکا بہت خوفزدہ ہوا اور اپنا سامان وہیں چھوڑ کر بھوت بھوت کہتا ایک طرف دوڑنے لگ گیا، اور میں وہیں کھڑا مزے مزے سے اس کی چاکلیٹ کھانے لگ گیا۔ ویسے بھی میٹھا ہم جنات کو بہت مرغوب ہے اور میٹھے کو چوری کر کے کھانا بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ جنات میں ایک دفعہ ایک جگہ قرآن خوانی تھی، میں نے وہاں میٹھے کی پوری دیگ ہی غائب کر دی اور گھر والوں کا جو حال ہوا وہ وہی پوچھو نا۔ ایسے ہی میں نے کافی لوگوں کو تنگ کیا تھا، کچھ کی آپس میں لڑائی کروا دی تھی اور کچھ کا سامان آگے پیچھے کر دیا، لیکن ابا کو اکثر ہی میرے کارناموں کی رپورٹیں ملتی۔ وہ مجھے کافی نصیحتیں کرتے، لیکن میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ اب بھی ایسا ہوا۔ علیہ نور سدھر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وقت تمہیں خود سمجھا دے۔ ابا کی آواز کانوں میں پڑی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ میں اپنی موجوں میں ایک قبرستان سے گزر رہا تھا کہ اچانک میری نظر وہاں کالا جادو کرنے والے ایک عامل پر پڑی جو پتہ نہیں ایک قبر کے پاس کھڑا کیا کر رہا تھا۔ میں عادت سے مجبور میں فوراً اس عامل کے پاس جا کھڑا ہوا۔ میرے کھڑے ہوتے ہی وہ میری موجودگی بھانپ گیا۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں یوں گمان ہو رہا تھا جیسے شعلے نکل رہے ہوں۔ میں نے عموماً آدم زادوں کو خود سے ڈرتے دیکھا تھا، لیکن یہ پہلا انسان تھا جو مجھ سے ڈرنے کی بجائے نہ صرف مجھے دیکھ سکتا تھا بلکہ الٹا مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے اپنی جناتی صفات کی بنا پر فوراً غصہ آ گیا اور میں اس پر حملہ کرنے ہی لگا کہ اچانک اس نے مجھے کچھ پڑھ کر پھونک دیا اور مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے انگاروں پر ڈال دیا ہو۔ میں تکلیف سے دوہرا ہو رہا تھا۔ ایک تو تم میرے کام میں خلل ڈال رہے تھے، اوپر سے مجھ پر حملہ بھی کر دیا۔ تم جانتے نہیں میں کتنا طاقتور عامل ہوں۔ تم جیسے جنات کو میں چٹکی میں مسل دوں گا، وہ نہایت برے لہجے میں بولا۔ اتنی تکلیف میں بھی مجھے اس کی بات پر غصہ آیا۔ میں اس کے پاس پڑا سفوف سے بھرا پیالہ تھا، اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس کے منہ سے گالیوں کا طوفان برپا ہو گیا۔
میں فوراً وہاں سے غائب ہوا اور اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا اور جلدی جلدی ایک وظیفہ پڑھنے لگا۔ جوں میں وظیفہ پڑھتا گیا تب مجھے افاقہ ہونے لگا۔ پھر میں نے نماز پڑھی اور اللہ کے حضور توبہ کرنے لگا۔ کچھ دن تک میں باقاعدگی سے نمازیں اور قرآن پڑھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ نمازوں کو ترک کرنا شروع کر دیا۔ اب چونکہ میں 200 سال کا ہو چکا تھا اور جنات کی عمریں کافی لمبی ہوتی ہیں، یہ 1000 سال سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں اور 200 سال کی عمر کا جوان مانا جاتا ہے۔ میں آج کل اپنے خاندان سے دور کھنڈر میں رہ رہا تھا۔ میں کافی دنوں سے وہی مقیم تھا۔ عامل والا واقعہ بھی کافی حد تک میرے ذہن سے معدوم ہو گیا تھا۔ آج پھر آدم زادوں کی بستی میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کیوں نہ حافظ جی کو سلام کر رہا ہوں، آخر کو وہ میرے استاد محترم تھے اور قرآن پاک پڑھانے والے کی عزت تو ویسے بھی بہت ہوتی ہے، اور اپنے استاد محترم سے ہی میں نے سنا تھا اگر کسی چیز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کا ادب کرنا شروع کر دو، جیسے کتابوں کی عزت کرنا، اپنے استاد کی عزت کرنا وغیرہ۔ میں حافظ جی کے گھر پہنچا، وہ ابھی بچوں کو پڑھا کر فارغ ہوئے تھے۔ میں فوراً ان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ کافی خوش ہوئے۔ ارے علیہ نور، آج تم کیسے یہاں کا راستہ بھول گئے؟ میں تو آپ کی مصروفیت کے خیال سے نہیں آتا، میں نے مسکراتے ہوئے بولا۔ ویسے بھی میں تمہاری آخری بار کی حرکت سے ناراض تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر میری ناراضگی دور ہوگی، وہ خوشگوار لہجے میں بولے۔ میں شرمندہ ہوں حافظ جی، مجھے معاف کر دے۔ میں شرمندہ سا بولا۔ ابھی ہم گفتگو کر ہی رہے تھے کہ اچانک مجھے لگا جیسے میرے جسم کے اندر شعلے بھڑک رہے ہوں۔ میں اس وقت انسانی عالم میں تھا اور میں تکلیف سے دوہرا ہو رہا تھا۔ کیا ہو گیا تمہیں علیہ نور؟ حافظ جی تیزی سے میرے پاس آئے اور بولے۔ انہوں نے منہ میں کچھ پڑھ کر مجھے پونگنا شروع کیا۔ 10 منٹ تک وہ پڑھتے رہے اور میری حالت قدرے بہتر ہوئی۔ تم ٹھیک ہو؟ حافظ جی بولے۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ میں خود کو کافی کمزور محسوس کر رہا تھا۔ یہ اچانک تمہیں کیا ہوا تھا؟ میں خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا اور کوئی جواب نہ دیا۔ علیہ نور، کہیں تمہاری کوئی دشمنی تو نہیں کسی کے ساتھ؟ دیکھو اگر ایسا کچھ معاملہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کر سکوں۔ اس دن عامل کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ میں نے دہرا دیا۔ تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا تھا کہ دوسروں کو تنگ مت کیا کرو، لیکن تم باز نہیں آتے، حافظ جی نے کہا۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ اور آپ کو تو پتہ ہی ہم آگ سے بنے ہیں، غصہ تو جنات کو بہت جلدی آتا ہے، میں نے کہا۔ تمہارے خیال سے وہ عامل بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، وہ پرسوچ انداز سے بولے۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو حافظ صاحب۔ پھر وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے اور جنات سے متعلق ایک کتاب اٹھا لائے۔ پھر کچھ دیر اس کتاب میں سے مطلوبہ مواد ڈھونڈ کر پڑھنے لگے۔ کتاب بند کر کے سائڈ پر رکھ دی اور میری طرف متوجہ ہوئے۔ یہ علامات تو یہی ظاہر کرتی ہے کہ تم پر تسخیر جن کا عمل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ابھی وقتی طور پر تو میں نے اس میں رکاوٹ ڈال دی ہے، لیکن دوبارہ کوشش کرے گا۔ بہتر ہے تم اس کا مکمل حل کرو۔ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، مسلسل 10 دن تمہیں کرنا ہوگا، اس میں ناغہ نہیں کرنا، ورنہ الٹا ہوگا اور تمہیں دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ کسی انسان یا جن کو تنگ نہیں کرنا، خود کو باوضو رکھنا ہے۔ ان کی ہدایات میں نے ذہن نشین کر لی اور اجازت لے کر اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ وظیفہ میں نے کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابھی وظیفہ شروع کیے 5 دن ہوئے تھے کہ اچانک مجھے لگا میرے ٹھکانے پر کوئی آ گیا ہے۔ کھنڈر میں 2 لوگ سیر و تفریح کی غرض سے آئے تھے، انہیں دیکھ کر گمان تو یہی ہو رہا تھا۔ میں دوبارہ وظیفہ کرنے کی غرض سے بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی، انہوں نے بھجن گانا شروع کر دیے۔ مجھے ایک دم شدید غصہ آیا اور میں انہیں سبق سکھانے کے ارادے سے آگے بڑھا،
لیکن ان کے گرد نادیدہ حصار سے ٹکرا گیا اور دور جا گرا۔ پھر مجھے دوبارہ اتنا غصہ آیا، میں نے دوبارہ ان پر حملے کی کوشش کی، لیکن پھر وہی حال ہوا۔ غصے کی وجہ سے میں کچھ سوچنے کی کیفیت میں نہ تھا، میں بار بار ان کے حصار سے ٹکرا رہا تھا، پھر تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ جب وقت دیکھا تو وظیفے کا وقت نکل چکا تھا، کیونکہ میں اسے ایک ہی وقت میں روز کرتا تھا۔ بھجن کی آوازیں آنا بند ہو چکی تھی، میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بھی جا چکے تھے۔ میرے وظیفے کے دوران خلل ڈالنا ہی ان کا مقصد تھا، یقیناً اسی عمل نے انہیں بھیجا ہوگا۔ ابھی میں نے سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے یوں لگا جیسے میں شعلوں میں گر گیا ہوں۔ یہ تکلیف اس دن کی تکلیف سے بھی کئی گنا زیادہ تھی۔ میں ادھر ادھر درد کی شدت سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گیا، اور جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو پھر مجھے وہی درد ہونے لگا۔ اس تکلیف کی وجہ سے میں وظیفہ نہ کر سکا، اور کچھ دن تک وہ عامل مجھے تسخیر کرنے والے عمل سے خود کا غلام بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب مجھے اس کے غلام کے طور پر حاضر ہونا تھا۔ آج مجھے رہ رہ کر اپنے بابا کی نصیحتیں یاد آ رہی تھی، لیکن افسوس ہم اپنے بڑوں کے تجربے اور ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، بعض اوقات شدید نقصان اٹھاتے ہیں، اور یہی میرے ساتھ ہوا۔ میں عامل کے سامنے کھڑا بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ وہ مجھے بہت غرور اور تمسخر سے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل تو کر رہا تھا اسے اٹھا کر پٹک دوں، لیکن چونکہ وہ مجھے اپنا غلام بنا چکا تھا، اس لیے میں کچھ نہ کر سکا۔ اس دن تو بہت غصہ دکھا رہا تھا۔ آج کیا ہوا؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز سے گویا ہوا۔ میں خاموشی کھڑا رہا۔ کچھ دیر وہ اپنی تیز نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ جو میں پوچھوں گا اس کا مجھے سچ سچ جواب دینا۔ جی، میں نے مدھم آواز سے کہا۔ اپنا نام اور دین بتاؤ، وہ دوبارہ رعبدار انداز سے بولا۔ میرا نام علیہ نور ہے اور میں مسلمان ہوں۔ میں تم سے ایسے ایسے کام لوں گا جس سے تم اپنے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ اس سے بڑی ایک مسلمان کے لیے کیا سزا ہو سکتی ہے؟ وہ مکارانہ انداز سے بولا۔ میں دل ہی دل میں پیچ و تاب کھانے لگا، لیکن خود پر قابو رکھا، کیونکہ پہلے ہی غصے کی وجہ سے آج یہاں کھڑا تھا۔ ابھی تم جاؤ، لیکن جب بھی میں تمہیں بلاؤں اور جس کام کے لیے بھی کہوں تمہیں کرنا ہوگا، اور ہاں، میری اجازت بغیر تم اپنے کسی خاندان کے جن سے نہیں ملو گے اور نہ اپنے قبیلے میں جاؤ گے۔ اگر میرے حکم کی خلاف ورزی کی تو میں تمہیں بوتل میں بند کر دوں گا، سمجھے تم؟ اب جاؤ اور میرے حکم کا انتظار کرو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی میں فوراً غائب ہوا اور اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ یا اللہ، میں کس مصیبت میں پھنس گیا۔ تو ہی ہے جو مجھے اس مشکل سے نکالے۔ میں دل ہی دل میں گریہ زاری کرنے لگا۔ اس بات کو کافی دن گزر گئے اور اس نے مجھے پھر دوبارہ بلایا اور مجھے ایک گھناؤنا کام سونپا۔ میں ایک گھر کے سامنے کھڑا تھا جہاں مجھے عامل نے کچھ تعویذات اور جانوروں کی ہڈیاں چھپانے کا حکم دیا تھا۔ دل تو کر رہا تھا یہ سارا کچھ اس کے جسم کے گرد لپیٹ دوں، لیکن ہائے میری قسمت! خیر، میں ہوا بن کر ان کے گھر میں داخل ہوا اور کچھ جگہوں پر سارا سامان چھپا دیا۔ ان کے گھر میں اس وقت ہلچل مچی ہوئی تھی، لگتا تھا گھر میں دعوت ہے۔ مختلف قسم کی خوشبوئیں پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں بلی کی شکل اختیار کی اور کچن میں گھس گیا۔ وہاں کافی ساری مٹھائی دیکھ کر میرا دل للچا گیا اور میں نے کھانا شروع کر دی۔ اتنے میں کسی عورت نے مجھے دیکھ لیا اور چلانا شروع کر دیا۔ میں فٹ سے اس کے پاس سے گزرا تو اس نے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا میری کمر پر دے مارا۔ میرے پورے جسم میں درد کی لہر دوڑ گئی۔ میں فوراً کچن سے نکل کر غائب ہوا اور کھنڈر میں آ کر اپنی اصلی حالت میں آیا۔ درد کی لہریں پورے جسم میں گردش کرنے لگی۔ میرے پاس کچھ جڑی بوٹیاں تھیں، ان کا سفوف میں نے لگایا تو کچھ دیر بعد مجھے درد سے نجات ملی اور سکون ہوا۔
اور پھر میں عامل کو کوستے کوستے سو گیا۔ عامل مختلف لوگوں سے پیسے لے کر کام کرتا تھا، وہ کالے جادو کا ماہر تھا۔ اس کے پاس آدم زادوں کا ہجوم دیکھ کر کبھی کبھی یہ سوچتا کہ یہ تو جنات سے بھی زیادہ خطرناک ہے، حسد اور جلن میں ایک دوسرے کو ہی نقصان میں مبتلا کر رہے ہیں، چاہے اپنا ایمان بھی خراب کرنا پڑ رہا ہو اس سے بھی گریز نہیں کرتے۔ آج اس نے مجھے ڈرانے کا کام سونپا اور ایک ہفتے تک مجھے ایک لڑکی کو مسلسل ڈرانا تھا۔ نہ صرف ڈرانا بلکہ ممکن ہو تو اس کے اندر سرایت بھی کر جانا اور باقی گھر والوں کے بھی ڈرانے کا کام تھا۔ جب اس نے حکم دیا تو میرے اندر غصہ ابل ابل کر باہر آ رہا تھا، کیونکہ مجھے ایسے حکم سننے کی عادت نہ تھی۔ میں تو آزاد پنچھی تھا۔ غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش میں میری آنکھیں سرخ انگارہ ہونے لگی۔ عامل کی تیز نظروں نے جانپ لیا اور بولا، اے علیہ نور، میرا حکم مانا تجھ پر فرض ہے، اور اپنے غصے کو قابو میں رکھ ورنہ تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ ابھی میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، اگر تو مجھے للکارے گا تو تیرا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اگر تو نے میری بات نہ مانی اور مجھ سے غلط بیانی کی تو یاد رکھ میری نظر تجھ پر ہے، مجھے فوراً پتہ چل جائے گا کہ تو نے میرا حکم نہیں مانا۔ میں آپ کا سب حکم مان رہا ہوں، باقی تو آپ جنات کی سرکش فطرت سے واقف ہیں۔ جاؤ اور اب میرے حکم کی تعمیل کرو۔ اور میں خاموشی سے ہوا بن کر نکل گیا۔ اندھیری رات تھی، ہر طرف بارش زور زور سے برس رہی تھی۔ بجلی کی گن گرج خوف ہراس پیدا کر رہی تھی۔ جس لڑکی کو مجھے تنگ کرنا تھا اس کا نام ملیحہ تھا، وہ اپنے بستر سے اپنے مزے سے سو رہی تھی۔ عام حالات ہوتے تو یقیناً یہ میرا پسندیدہ مشغلہ ہوتا، لیکن اب میرا ذرا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا اس کو ڈرانے کو۔ خیر، میں نے زور سے کھڑکی کے پٹ کو دیوار کے ساتھ مارا۔ شور سن کے اس کی آنکھیں کھل گئی، آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر چادر ہٹا کر بیڈ سے نیچے اتری اور ننگے پاؤں چل کر کھڑکیاں بند کرنے لگی۔ پھر میں نے دروازے زور زور سے بند کرنا اور کھولنا شروع کر دیے۔ ملیحہ اب کچھ ڈرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈر کر کمرے سے بھاگتی، میں نے دروازے کو بند کر دیا اور خود ایک انسانی کالم میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ میں ایک جن ذات ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا، تمہیں دیکھا تم میرے دل کو بہت اچھی لگی، سوچا کیوں نہ تھوڑی گپ شپ لگائی جائے۔ جن بھائی، مجھ سے گپ شپ لگا کر کیا کریں گے؟ میں کون سا کوہ سے آئی ہوں جس سے آپ جنات کی غیبتیں کر کے دل ہلکا کریں گے؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ ویسے بات تو تمہاری ٹھیک ہے، میں پرسوچ انداز سے بولا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے تو اسے ڈرانا ہے۔ گستاخ، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا میں تمہیں غیبتیں کرنے والا لگ رہا ہوں؟ تم نے میرے غصے کو للکارا ہے، اب چکھو مزہ۔ میں نے غصے سے للکارتے ہوئے کہا۔ میں نے خوفناک بلے کی شکل اختیار کی اور پورے کمرے کے دروازے کھڑکیاں بجانے شروع کر دیے، ساتھ ساتھ خوفناک آوازیں نکالنے لگا۔ ملیحہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر شور مچانے لگی اور چیخنے لگی۔ شور شرابہ سن کر اس کے گھر والے بھی دوڑے آئے۔ میں فوراً کھڑکی سے باہر کو کود گیا۔ میں دوبارہ جب ملیحہ کو ڈرانے ان کے گھر میں داخل ہونے لگا تو جھٹکا کھا کر دور جا گرا۔ میں سمجھ گیا انہوں نے حفاظت کا حصار قائم کر رکھا ہے۔ میں پھر وہاں سے غائب ہو کر فوراً عامل کے پاس پہنچ گیا۔ عامر بھی اس وقت اپنے کام سے فارغ ہوا تھا، مجھے دیکھ کر چونک پڑا۔ علیہ نور، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں ملیحہ کو ڈرانے کی غرض سے گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے گھر کے گرد حصار قائم کر دیا، اس لیے میں وہاں نہیں جا سکا۔ میری بات سن کر وہ کچھ پرسوچ انداز میں بولا، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں انہیں خود ہی دیکھ لوں گا، ابھی میرے آرام کا وقت ہے، میں کچھ دیر سکون سے لیٹنا چاہتا ہوں، عامل نے کہا۔ میں وہاں سے نکل کر ہوا میں اڑنے لگا
اڑتے اڑتے میری نظر راستے میں موجود ایک کتے پر پڑی جو زخمی حالت میں پڑا تھا۔ میں اسے تکلیف کے اندر دیکھ کر میرے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا۔ مجھے حافظ جی کا سنایا ہوا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ کیسے ایک عورت کو اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ میں نے سوچا شاید اس کی مدد کرنے پر اللہ میری بھی مشکل آسان کر دے۔ میں فوراً نیچے اترا، کتے کو اپنے ٹھکانے پر لے آیا۔ اگرچہ کتے جن اور دوسری مخلوق کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، لیکن وہ چونکہ زخمی تھا اس لیے اس نے شور نہ مچایا۔ کچھ دن اس کی میں دیکھ بھال کرتا رہا۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اسے واپس وہیں چھوڑ آیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ جب میں وہاں سے اڑنے لگا تو وہ کتا دم ہلاتا رہا اور مجھے دیکھ رہا تھا جیسے شکریہ ادا کر رہا ہو۔ ہوا میں اڑتے اڑتے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار سے گزرا تو میرا دل چاہا انہیں سلام کرتا جاؤں، لیکن عامل کے ڈر سے میں وہاں نہیں گیا۔ راستے میں مجھے ایک حلوائی کی دکان دکھائی دی جہاں ایک بچہ کھڑا للچائی نظروں سے مٹھائی دیکھ رہا تھا۔ حلیے سے وہ مجھے غریب لگ رہا تھا، میٹھا تو میری بھی کمزوری تھی۔ میں نے فوراً انسانی قالب اختیار کیا اور حلوائی کے پاس پہنچ گیا، اس سے ڈھیر ساری مٹھائی لی اور اس میں سے کافی زیادہ اس بچے کو دی۔ ایسا کرنے پر مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی، میرے قلب میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ پھر میں نے چند چاندی کے سکے اس حلوائی کو دیے۔ چاندی کے سکے دے کر وہ حیران ہوا۔ ارے بھائی یہ تو بہت زیادہ ہے، وہ بولا۔ رکھ لو بھائی، میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں کہ فوراً وہاں سے نکل کر ساتھ ایک ویران سی گلی میں چلا گیا اور وہاں سے غائب ہو کر اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ عامل غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ میں جب بھی ان پر وار کرتا ہوں خالی جاتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایسا کون سا عامل مل گیا ہے جو میرے مقابلے میں آ کھڑا ہے۔ وہ غصے سے بولا، علیہ نور تم جاؤ اور پتہ کرو کس کی مدد سے وہ لوگ یہ سب کر رہے ہیں۔ میں وہاں نہیں جا سکتا، حصار سے ٹکرا کر باہر ہی رہ جاتا ہوں۔ میں نے کہا، تم انسانی کالم میں ڈل کر کسی دوسرے انسان کو پیسے دو اور ان کی مخبری پر لگا دو۔ اس طرح جو بھی بات تمہیں علم ہو مجھے فوراً بتاؤ۔ جی ٹھیک ہے، اللہ کرے جو بھی ہے تمہارا ایسا اشر کرے کہ تم زندگی بھر اسے بھلا نہ سکو۔ میں دل ہی دل میں سوچتا وہاں سے نکل کر ملیحہ کے گھر آ گیا۔ ایک بار پھر میں اس کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی تو حیرت انگیز طور پر میں اندر چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے حصار ختم کر دیا گیا انہوں نے۔ میں اندر داخل ہوا تو سامنے ملیحہ بیٹھی نظر آئی۔ میں اس کی جانب بڑھا اور انسانی قلب اختیار کیا۔ مجھے دیکھ کر اس کی دل خراش چیخ ماری۔ اس کی آواز سن کر سب دوڑے آئے۔ ان میں سے ایک چہرہ جانا پہچانا بھی تھا۔ انہیں دیکھ کر میں چونک گیا، ویسے بھی مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے۔ ارے علیہ نور تم یہاں؟ وہ حیران ہوئے۔ میں بھی حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ جی حافظ جی، میں علیہ نور، آپ کا آنا کیسے ہوا؟ باقی سب حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ملیحہ کی ماں بولی، حافظ جی آپ انہیں جانتے ہیں؟ ہاں یہ میرا شاگرد رہ چکا ہے، وہ بولے۔ آپ نے پہلے کبھی نہیں بتایا کہ آپ جنات کو بھی پڑھاتے ہیں؟ وہ متاثر کن لہجے میں بولی۔ ایسی باتیں عام لوگوں میں کریں تو وہ خوف و ہراس پاتا ہے، انہوں نے جواباً کہا اور پھر میری طرف متوجہ ہوئے۔ اے علیہ نور تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں بے بسی سے بولا۔ تم چلو میرے ساتھ میرے گھر میں، وہاں بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ میں نہیں جا سکتا، اگر میں گیا اس عامل کو پتہ چل جائے گا اور وہ مجھے چھوڑے گا نہیں، میں خوف زدہ انداز سے بولا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم میرے ساتھ چلو، اوپر زور زور سے بولے۔ حافظ صاحب چونکہ میرے استاد تھے، ان کی بہت عزت کرتا تھا، اس لیے ان کی بات ٹالنا میرے لیے ممکن نہ تھا، چاہے بعد میں جتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے۔ خیر میں ان کے ساتھ چل دیا۔ ان کے گھر پہنچ کر ان کو سارا ماجرا سنایا۔ میری بات سن کر بولے، وہ جھوٹ بولتا ہے، تم جہاں مرضی جاؤ، جو مرضی کرو، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ حتیٰ کہ تم اس سے جھوٹ بھی بولو گے تمہیں تو اس کو پتہ نہیں چلے گا۔
اس لیے ڈرو مت، ویسے بھی اللہ کے بعد میں تمہارے ساتھ ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں اس سے نجات دلاؤں گا۔ کیا یہ سچ ہے؟ میں حیرانگی سے بولا، ہاں 100%، اگر تم چاہو تو آزما لو، وہ پر یقین انداز سے بولے۔ اس نے مجھے یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ ملیحہ کی مدد کون کر رہا ہے، اس کی خبر مجھے دو، تم اسے میرے بارے میں بتا دو، حافظ جی نے کہا۔ لیکن اگر اس نے آپ کو نقصان پہنچا دیا تو؟ میں نے پریشان کن لہجے میں کہا، کچھ نہیں ہوگا، مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، جیت ہمیشہ نیکی کی ہوتی ہے، اور میں تمہیں جلد ہی اس کی غلامی سے نجات دلاؤں گا، انشاءاللہ تعالیٰ۔ تم بھی وعدہ کرو کہ آئندہ تم کسی کو تنگ نہیں کرو گے۔ جی میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ تم جاؤ اور اس عمل کو میرے بارے میں بتاؤ، باقی میں دیکھ لوں گا۔ جی ٹھیک ہے، اور میں ہوا بن کر باہر نکل گیا، عامل کے پاس پہنچ گیا اور اب میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بتاؤ مجھے کون سا عمل ان کی مدد کر رہا ہے؟ وہ بولا۔ حافظ مجتبیٰ نام ہے ان کا، انہیں حافظ صاحب بھی کہتے ہیں، وہ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ حافظ صاحب کا نام سن کر وہ چونک گیا، پھر بولا، کہاں رہتا ہے؟ میں نے ان کے علاقے کا نام بتا دیا۔ او یہ تو وہی حافظ ہے، میں اس کو دیکھ لوں گا، امن قوت بھرے لہجے میں بولا۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو اس حافظ سے بھی نپٹ لوں گا۔ وہ پھر سے بولا۔ میں جو دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ابھی عامل کو سب پتہ چل جائے گا، لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ اس کا مطلب ہے عامل مجھے صرف ڈرانے کے لیے بولتا تھا، اور جو بھی کروں گا اسے معلوم ہو جائے گا کتنا مکار اور جھوٹا عمل ہے۔ اتنا عرصہ مجھے بیوقوف بنائے رکھا، شاید یہ میرے اعمال کی سزا ہے جو میں اب تک لوگوں کے ساتھ کرتا رہا۔ میں دل گرفتی کے ساتھ سوچا، پھر وہاں سے کھنڈر چلا آیا۔ اب میں حافظ جی کے پاس کھڑا انہیں بتا رہا تھا کہ آپ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے کہ ان کو پتہ نہیں چلا۔ میری بات سن کر وہ مسکرائے۔ حافظ جی، وہ عامل تو کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کو جانتا ہے۔ میں نے کہا، علیہ نور، وہ سچ کہہ رہا ہے، تو ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن مجھے شک تھا کہ وہی عامل ہے، اس لیے میں نے تم سے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ لیکن اب اس نے خود ہی جان پہچان کا اظہار کر دیا ہے، تو یقیناً وہی ہوگا۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو مزید کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں پوچھو، آپ کیسے ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا، میں اور دلاور بچپن میں دوست تھے، ہماری درمیان کافی گہری دوستی تھی، ہم دونوں ساتھ اسکول جاتے اور گھر واپس آ کر کھیلنے لگ جاتے، میں ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی حفظ کر رہا تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور ہم لڑک پن میں داخل ہو گئے۔ دلاور کو پیسے کمانے کا شروع سے ہی بڑا شوق تھا، وہ چاہتا تھا کہ راتوں رات امیر ہو جائے، بس وہ پیسے کمانے کے نئے طریقے سوچتا رہتا۔ ایک دن میں اور دلاور درخت کی چھاؤں میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک آدمی وہاں آیا۔ خلیے سے تو عام سا آدمی لگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب شیطانی سی چمک نظر آ رہی تھی۔ مجھے اس سے اچھی شعاعیں خارج ہوتی نظر نہیں آئی۔ اس نے دونوں سے کہا، تم لوگ پیسے کمانا چاہتے ہو؟ اس سے پہلے میں کوئی جواب دیتا اور وہ فوراً بول اٹھا، ہاں ضرور۔ تو تم لوگوں کو میرا ایک کام کرنا ہوگا، یہ ایک پتلا ہے جسے تم لوگوں نے ایک گھر میں دفن کرنا ہے۔ وہ بولا، ہاں میں ضرور کروں گا، دلاور نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کل صبح تم میرے گھر آنا، اس پتلے کو دفن کر دینا، میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ وہ آدمی بولا، میں پورے وقت پر آ جاؤں گا، دلاور پرجوش انداز سے بولا۔ میں نے لاکھ دلاور کو سمجھایا کہ ایسے پتلے کالے جادو میں استعمال ہوتے ہیں، تم مت جاؤ، لیکن اس نے ایک نہ سنی اور چلا گیا۔ کام کر کے جب وہ دوبارہ میرے پاس آیا تو اس کے پاس اچھے خاصے پیسے تھے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس عامل کے پاس جانے لگا اور مجھ سے ملنا ترک کر دیا۔ میں خود ہی اس کے گھر ملنے جاتا اور اس کو سمجھاتا، لیکن وہ نہیں سمجھتا۔
پھر میں نے بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک مکمل عامل بن چکا ہے، لیکن وہ وہاں سے کسی اور شہر چلا گیا ہے۔ اب کافی دیر اس کا نام تمہارے منہ سے سنا ہے۔ انہوں نے تفصیلاً جواب دیا، لیکن آپ مجھے اس عمل سے نجات کیسے دلائیں گے؟ میں نے فکر مند انداز میں کہا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ تعالیٰ وہی تمہاری آزادی دلائے گا، وہ پر یقین لہجے میں بولا۔ واپس آنے کے بعد عامل نے حافظ صاحب پر قابو پانے کے لیے چلا کرنا شروع کر دیا، لیکن ناکام ہو گیا۔ خود کو ناکام ہوتے دیکھ کر اس سے برداشت نہ ہوا، وہ شدید غصے میں آ گیا اور اس نے ہاتھ میں چاقو پکڑ لیا۔ میں پاس کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میں نے عامل کو روکنے کی کوشش کی، لیکن میں جانتا تھا وہ حافظ صاحب کا سامنا ضرور کرے گا۔ پھر عامل حافظ صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت وہ گھر میں اکیلے تھے۔ حافظ صاحب کو للکارتے ہوئے بولا، تم ہمیشہ میرے کام میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہو۔ پہلے بھی تم مجھے روکنے آ جاتے تھے، اب تم نے بھی دوبارہ ٹانگ اڑائی ہے۔ دیکھو تلاور، تم یہ سب کالے دھندے چھوڑ دو اور واپس اسلام کی طرف آ جاؤ۔ آج نہیں تو کل قبر میں جانا ہے، پھر واپسی کا راستہ نہیں ہوگا اور توبہ کا وقت نہیں ملے گا۔ حافظ صاحب نے کہا، تو میری چھوڑ اس وقت اپنی خیر منا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ تو آج زندہ واپس نہیں جائے گا۔ دلاور نے غصے سے کہا۔ میں پاس کھڑا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا، کیوں نہ میں اس عمل کے اندر گھس جاؤں اور خود کو آزاد کرا لوں۔ یہ خیال آتے ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں عمل کے اندر گھس گیا۔ حافظ صاحب چونکہ مجھے دیکھ سکتے تھے، انہوں نے مجھے ان کے اندر صلاحیت کرتے دیکھ لیا تھا۔ حافظ صاحب، اب میں اس عمل کے وجود پر میرا قبضہ ہے، میں اس کی سب طاقتیں آزاد کروا دوں گا۔ میں عمل کو لے کر حافظ جی کے گھر سے باہر نکلا اور ایک ویرانے میں پہنچ گیا۔ میرے ساتھ حافظ صاحب بھی تھے۔ علیہ نور، فوراً سے اپنا کام کر کے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، ورنہ وہ طاقتیں ہم پر بھی حملہ کریں گی۔ جی حافظ صاحب، ایسا ہی ہوگا۔ میں نے فوراً اپنا کام کیا اور حافظ جی کو لے کر وہاں سے غائب ہو گیا اور ہم لوگ دوبارہ حافظ جی کے گھر پہنچ گئے۔ علیہ نور، دوبارہ کبھی کسی کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں، یہ نہ ہو اگلی دفعہ اس سے بھی زیادہ نقصان اٹھا بیٹھو۔ جی حافظ صاحب، میں نے کہا، میں یہ سبق پوری عمر یاد رکھوں گا۔ یہ سن کر حافظ صاحب مسکرا دیے۔ اس طرح کی زبردست اور انٹرسٹنگ کہانیاں سننا چاہتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔